خطبہ کے بعد مجھے مختصر موضوع دیا گیا ہے، چونکہ روزانہ آپ کو علم بارے یا تو حدیثیں سنائی جاتی ہیں، خطبہ سے پہلے چاہتا ہوں میں بھی ایک حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مختصر ترین اور جامع ترین حدیث رسول ہے، اور مولا کائنات علی بن ابی طالب سے بھی روایت کی گئی ہے، جامع بھی ہے اور الفاظ بہت چھوٹے ہیں، جتنی اس کی گہرائی میں جائیں اتنا زیادہ اس میں فکر موجود ہے۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں العلم حیات والجہل ممات، مولا فرماتے ہیں علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ صلوات پڑھنے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم صلوات۔ میرے نہایت معزز محترم سامعین، احساس بھی ہے کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ، لیکن دن بھی قلیل ہوتے ہیں، پورا سال آپ کو جیسے قبلہ صاحب کہہ رہے تھے، نہ ہم کچھ کہتے ہیں نہ آپ ہمیں کچھ کہتے ہیں۔ یہ دن ہیں آپ ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں اور ہم آپ کے ہاتھ لگ گئے ہیں، تو اب آپ کو استفادہ بھی کرنا ہے اور برداشت بھی کرنا ہے۔ اللہ کرنے کا محمد کوشش کریں اگر ہو سکے تو اکٹھے ہو جائیں، درمیان میں سامنے نہ ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں، مشکل ہوتی ہے تھوڑا، اگر سارے سامنے ہو جائیں تو میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، آپ کے لیے بھی۔ صلوات کرتے ہیں اور محمد ارشاد حق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، کہ وہ لوگ جو کافر ہیں اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، ان دونوں قسم کے لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ آج یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، کافروں کو اور مشرکوں کو یہ بات گوارا نہیں ہے، اچھی نہیں لگتی، کیا ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر خیر کو نازل کیا جائے، کہ تم پر خیر نازل کی جائے، تمہیں خیر عطا کی جائے۔ یہ بات کافروں کو اور مشرکوں کو اچھی نہیں لگتی، لیکن آگے اللہ کہتا ہے ہمیں کیا کافروں اور مشرکوں سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خیر والا بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ذریعے سے خیر عطا کر دیتا ہے۔ واللہ هو الفضل المبین، اللہ واللہ هو ذو الفضل العظیم، اللہ جسے پھر خیر دے دیتا ہے نا
صاحب فضل بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ فضل عظیم ہے، صرف فضل نہیں کہا، فضل عظیم والا آیا۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ نے خیر کا تذکرہ کیا، خیر کے بعد فوراً کہا کہ اللہ صاحب فضل ہے، تو فضل اسی پر ہوگا جس کے بعد خیر ہوگی۔ سبحان اللہ آج کا جملہ تو ویسے میں نے آج خیر پہ بولنا ہے، ساتھ ہی ابتدا میں 2-3 نکات آج میں نے دینے ہیں مختلف قسم کے۔ ایک نکتہ درمیان میں یہ بھی دیتا جاؤں کہ فضل کیا ہے۔ آج کل تو ہم رکشا بھی لے لیتے ہیں نا، رکشا کے آگے لکھ دیتے ہیں ہذا من فضل ربی، بس لیتے ہیں تو بس کے آگے لکھتے ہیں ہذا من فضل ربی۔ اگر رکشا اور بس اللہ کا فضل ہے تو اللہ ہی حافظ ہے، ہوگا تو لو۔ لیکن آپ قرآن میں دیکھتے ہیں، قرآن میں ماسٹر صاحب بیٹھے یہ روزانہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے بات کرتے ہیں۔ ویسے بھی ہماری عادت ہے، پہلے دن میں نے عرض کیا تھا، ہم شیعہ اتنا عشریہ فقہ جعفریہ کا معیار یا قرآن پہ ہے یا محمد مصطفیٰ کے فرمان پہ ہے۔ قرآن میں فضل کس کو کہا گیا؟ قبلہ جناب سلیمان نبی بڑے معروف بادشاہ ہوئے ہیں، اللہ نے بڑی حکمرانی دی تھی ان کو۔ یہ کہتے ہیں ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ جناب سلیمان کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں، پرندوں کی بولیوں کو میں جانتا ہوں کہ پرندے آپس میں گفتگو کیا کر رہے ہیں۔ اور وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، یہ نکتہ نوٹ کرنا ہے، اُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے سلیمان نبی کہہ رہا ہے اللہ نے ہمیں ہر شے میں سے کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ ہر شے نہیں دی، ہر شے میں سے دیا ہے، جسے میں سے دے دے وہ کہہ رہا ہے یہ تو اللہ نے مجھے کچھ دیا ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے کہ اللہ نے مجھے کچھ نہ کچھ دیا۔ اب یہ کچھ نہ کچھ کیا تھا؟ جناب سلیمان نبی کو تھے نا، یہ اگر ہوا کو بھی حکم کر دیتے، ہوا انہی کے کہنے کے مطابق چلتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، قرآن کی آیت ہے، ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا ہے۔ اب جیسے سلیمان کہہ دے ہوا ویسے چلے گی۔ سبحان اللہ، یہ قدرت اللہ نے دیا، توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ ہمارے اچھا یہیں پر ایک اور نقطہ ذہن میں آ گیا ہے، سلیمان کے پاس کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہوا کو جیسے حکم دیتے تھے ہوا چلتی تھی؟ سبحان اللہ۔ تاریخ کہتی ہے آدم نبی کو جانتے ہیں، حضرت آدم ابو البشر علیہ السلام، حضرت آدم کے پاس اللہ کے اسم آدم کے کل 73 حرف ہیں۔ کل کتنے حرف ہیں؟ 73۔ اللہ کے اسم آدم کے کل 73 حرف ہیں۔ حضرت آدم کے پاس 25 تھے۔ کتنے تھے؟ 25۔ حضرت نوح کے پاس بھی 25۔ حضرت ابراہیم کے پاس 8 تھے۔ حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کے پاس 2 تھے۔ حضرت سلیمان کے پاس بھی 2 تھے، یا بعد میں لکھا ہے 1 تھا، چلو ہم 2 مان لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان کے پاس 2 حرف تھے، اس میں آزم کے 73 حروف میں سے حضرت سلیمان کے لیے ہوا بھی مسخر تھی۔ حضرت سلیمان پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، جو کہتے تھے ساری مخلوقات مان لیتی تھی۔ اب ہمارے ائمہ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہمارے 10ویں آقا امام علی نقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام کو متوکل عباسی نے بلایا۔ عباسی
کا بیٹا بھی آئے، میرے لیے تم نے پردوں کو ہٹانا ہے۔ پردے بہت وزنی ہوا کرتے تھے اس وقت، دربار میں اتنے بڑے بڑے پردے، میرے لیے تم نے آگے بڑھ کر جلدی جلدی سے پردے ہٹانے ہیں، اٹھانے ہیں، تاکہ میں نیچے سے گزر جاؤں، میری شان میں، میری عزت میں اضافہ کرو۔ جب رسول کا بیٹا آئے تم نے پردے نہیں اٹھائے، جو رکھتی ہے وہ خود اپنے لیے اٹھائے گا، اس کی شان میں کمی آئے گی، میری عزت میں اضافہ ہوگا۔ اب یہ تو اتر گیا، اس کے لیے پردے اٹھائے گئے، ان لوگوں نے اٹھائے، خدرات تھے، نوکر تھے، جو بھی تھے، پردے اٹھائے، یہ نیچے سے گزر گیا۔ اب باری آئی رسول کے بیٹے کی۔ اب دربار کا منظر کیا ہے؟ آج کل اسلامی فلمیں بن چکی ہیں، دربار کا منظر یہ ہوتا ہے، آج بھی جو قلعے پرانے موجود ہیں دیکھ لیں، باہر سے بہت سارے کمرے ہوتے ہیں، درمیان میں محفوظ کمرہ بادشاہ ہوتا ہے، جہاں ہوا کے جھونکے بھی نہیں جاتے، توجہ رکھنی ہے۔ اب رسول کے بیٹے آئے، ہمارے نبی کے بیٹے، 10ویں لال ولایت امام علی علیہ السلام جیسے داخل ہوئے دربار میں، جیسے دربار میں داخل ہوئے، دربار کے اندر ایک ہوا چلنے لگی، دربار کے اندر ایک ہوا چلنے لگی، جیسے ہوا چلی، ہوا نے پردوں کو اٹھایا، امام نیچے سے گزر گئے، ساتھ مولا کا صحابی تھا، مولا کا صحابی تعجب سے مسکرانے لگا، امام کو بھی دیکھتا ہے، پھر پردوں کو بھی دیکھتا ہے، امام کو بھی دیکھ رہا ہے، پردوں کو بھی دیکھ رہا ہے، کچھ نہ کچھ دل میں سوچ رہا ہے۔ امام نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا، اے میرا صحابی تو یہی سوچ رہا ہے، ہوا صرف سلیمان نبی کے لیے چلتی تھی، سلیمان کے لیے مسخر تھی۔ یاد رکھ، سلیمان نبی کے بعد اللہ کے 73 اسم اعظم میں سے صرف 2 حرف تھے، ہمارے پاس 72 ہیں، ہمارے پاس 72 ہیں۔ تو جس کے پاس 2 تھے اس نے کیا کیا؟ اس کے لیے ہوا مسخر، لیبنا منتے کرتا ہے۔ ہمیں پرندوں کی آوازیں سکھائی ہیں اور ہر شاید میں سے کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ یہ تو 2 والے کہا ہے، اب اس کی بات کرنے لگا ہوں جس کے پاس صرف 1 حرف تھا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے جس کے پاس 2 حرف ہیں یا 1 ہے اس کے پاس اتنی قدرت ہے، جس کے پاس 72 ہوں گے وہ کتنی قدرت کے مالک ہوں گے؟ یہ قدرت دی اس ذات نے ہے۔ یہی جناب سلیمان، آپ جانتے ہیں ہر چیز پر ان کو قدرت حاصل کی اللہ نے دی، ساری مخلوقات ان کے تابع ہیں۔ ایک مرتبہ ایک پرندے نے آ کر بتایا، سلیمان فلاں علاقے میں ایک مستور ہے، اس نے اپنی حکومت قائم کی ہوئی ہے۔ میں فاضل بتا رہا ہوں کہ فاضل قرآن کے نزدیک کیا ہے، پھر میں خیر پہ آ جاتا، میں بھولا نہیں۔ فلاں مستور نے تیرے مقابل میں حکومت قائم کی ہوئی ہے۔ جب پتہ چلا سلیمان نبی کو، جناب سلیمان نے ایک خط بھیجا جناب بلقیس کی طرف۔ اس کا علاقہ سبا تھا، ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا، کہ تم مسلمان ہو جا، میرا کلمہ پڑھ۔ اب اس کے بعد جیسے خط پہنچا، یہ مستور تھی جناب بلقیس، ان کے بعد جیسے خط پہنچا، اس نے انکار نہیں کیا، نبوت کا انکار نہیں کیا، بس اتنا جواب میں لکھا، میں خود آؤں گی، میں دیکھوں گی تیری نبوت کا معیار کیا ہے، میں خود آؤں گی، آگر دیکھوں گی تیری حکومت کا معیار کیا ہے، تیری نبوت کا معیار کیا ہے۔ اب خط پہنچا جناب سلیمان کے پاس کہ میں آ رہی ہوں، توجہ، میں آ رہی ہوں۔ اب جناب سلیمان کے پاس جیسے خط پہنچا، جناب سلیمان نے ساری مخلوقات سامنے تھی، جن بھی تھے، پرندے بھی تھے، انسان بھی موجود تھے۔ جناب سلیمان نے کہا، قرآن کی آیت ہے، ایّکم یأتینی بعرشہا، کون ہے تم میں سے جو اس کے آنے سے پہلے اسی کا تخت ادھر دکھا، کون ہے تم میں سے جو اس کے
الجن، یہ والا قرآن کی آیات پڑھا، قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت نامی جن ہوگا، قال انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک، کہ اے سلیمان نبی میں اسی کا تخت تیرے سامنے دکھا سکتا ہوں تیرے یہاں سے کھڑے ہونے سے پہلے، تو اٹھے گا میں نہیں، میں تخت لا دوں گا۔ جناب سلیمان نے کہا بہت دیر کر، یہ تو بہت دیر لگا دے گا، یہ تو بہت دیر لگا دے گا، کوئی اور ہے جو اس سے بھی پہلے اس کا تخت لے؟ قرآن کی آیات ہے، کوئی اور ہے جو اس سے پہلے اس کا تخت لے؟ اب قال الذی عنده علم من الکتاب، اب وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم، اب وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، قال انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے کیا کہا؟ اس کا نام آصف بن برقیہ تھا، اس کے پاس اسم اعظم میں سے ایک حرف تھا، حروف اسم اعظم میں سے ایک حرف تھا۔ اب یہ آصف بن برقیہ بولا قال الذی عنده علم من الکتاب کہ انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، یہیں سے پہلے جملہ سننے سے پہلے ایک اور لفظ سماعت کرنا، یہ جو ہماری دونوں پلکیں ہیں ان کو کہتے ہیں طرفائے۔ اگر لفظ طرفائے ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا دو پلکیں، قرآن میں ہے طرفک یعنی ایک پلک۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس کا تخت تیرے سامنے دکھا سکتا ہوں یا سلیمان تیری ایک آنکھ کی ایک پلک جھپکنے سے پہلے، تیری ایک آنکھ کی ایک پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کا تخت دکھا سکتا ہوں۔ جناب سلیمان نے جیسے سنا کہا وہ تو میں پلک جھپک چکا، انہوں نے کہا دیکھ پھر تخت بھی آ چکا، کہا دیکھ تخت بھی آ چکا۔ اب جیسے جناب سلیمان نے کہا کہ میں تو پلک جھپک چکا، اس نے کہا دیکھ پھر تخت بھی آ چکا۔ اب قرآن کے اندر لما رآہ مستقرا، جیسے جناب سلیمان نے دیکھا تخت سامنے موجود تھا۔ اب توجہ سے سنیے گا، میں دکھانا چاہتا ہوں فضل قرآن میں کیا ہے۔ جیسے آصف بن برقیہ نے جناب سلیمان کی ایک آنکھ کی ایک پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس ایک ملک سے دوسرے ملک میں دکھا دیا، اب جناب سلیمان نے اس تخت کو دیکھا، تخت کو دیکھ کر فوراً کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ صلوات پڑھنے والا تو فضل کس پر ہے؟ یہ قرآن کی آیت جس کو میں نے پہلے تلاوت کیا، ایک تو فضل وہ ہے جو سلیمان نے بتایا، ایک فضل اس قرآن کی آیت میں ان ینزل علیک، کہ جب تم پر اللہ کی طرف سے خیر نازل ہو جائے نا، واللہ ذو الفضل العظیم، تو اللہ کیا ہے؟ فضل عظیم ہے، یعنی جس کے پاس خیر ہے اس پر بھی اللہ کا فضل ہے۔ یہ خیر ابھی سمجھ نہیں، میں ایک اور قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ وَلْتَكُنْ، میں نتیجہ کے قریب آ گیا ہوں، یہ میری ساری تمہید ہے، میں جملہ دوں گا ایک بار۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ اب توجہ کیجئے گا، کتاب کا نام میں بتا رہا ہوں، قبلہ صاحب میری طرف سے ضامن ہے، قبلہ صاحب کی طرف سے میں ضامن ہوں۔ کتاب کا نام ہے مرآۃ الانوار، مرآۃ الانوار۔ اس کتاب میں اسی آیت کے ذیل میں صاحب تفسیر نے لکھا ہے، صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ یہاں وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک گروہ
وہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے. صاحب کتاب کہتے ہیں یہاں خیر سے مراد ولایت علی رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. سلامت رہے آپ. خیر سے مراد ولایت علی ہے اور ولایت آل علی ہے. اب جملہ لطف آئے گا اب جب آپ کو روایت سمجھ آ گئی کہ اس یہاں خیر سے مراد ولایت علی اور آل علی ہے. چاہے علی کی ولایت، 5 کی ولایت، 12 کی ولایت، 14 کی ولایت، جس کے قائل ہو جتنا مان لیں. اب پتہ چل گیا خیر سے مراد ولایت علی ہے. اب اگلا جملہ سنیے. آج میں سمجھا کے چلوں گا کیونکہ بہت سارے نکات میں نے دینے ہیں. ماشاءاللہ. آپ کی کوئی نہ کوئی چاہت ہے یا نہیں ہے کوئی نہ کوئی چاہت، چاہے بندہ بزرگ ہو جائے. صحیح تو ہے نا، بالکل ہے. کوئی نہ کوئی چاہت تو ہوتی ہے نا. جوانوں کی بھی اور بزرگوں کی، بہن مائیں، اچھی خواہشات کی کہہ رہا ہوں، اچھی چاہت کی کہہ رہا ہوں. چاہت ہوتی ہے. ہماری چاہت کیا ہے؟ اللہ ہمیں زیارت امام حسین نصیب فرمائے. اللہ ہمیں زیارت امام حسین نصیب فرمائے. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی چاہت ہوتی ہے. آپ کی بھی چاہت ہے کوئی نہ کوئی، میری بھی کوئی نہ کوئی چاہت ہے. کبھی سوچا ہے جس نے ہمیں خلق کیا اس خالق کی بھی کوئی نہ کوئی چاہت ہے یا نہیں؟ اس خالق کی بھی کوئی چاہت ہے یا نہیں ہے؟ اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. وَلْتَكُنْ کا معنی یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے میری چاہت یہ ہے، میری چاہت یہ ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے میری چاہت یہ ہے تم میں سے ایک گروہ ہو جو لوگوں کو 14 کی ولایت کی طرف بلاتا ہے. میری چاہت یہ ہے. میری چاہت یہ ہے کہ تم میں سے ایک گروہ خیر کی طرف یعنی علی کی ولایت کی طرف بلاتا ہے. ایسا ہونا چاہیے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اور یہی گروہ توجہ کرنی ہے. آج بہت دقیق نقطہ، آج یہی مسئلہ ہے ہمارے مجالس میں. کچھ ہیں جو خیر کی طرف بلاتے ہیں پھر انہیں کہا جاتا ہے امر بالمعروف کرو. کچھ ہیں جو امر بالمعروف کرتے ہیں پھر وہ خیر کی طرف نہیں بلاتے. تو اللہ کیا کہا ہے؟ تینوں باتوں کو جمع کرنا. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. کہ تم میں سے چاہیے کہ ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور جو خیر کی طرف بلانے والا ہو، جو علی کی طرف بلانے والا ہو، اسے چاہیے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کہ لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دے اور برائی سے بھی روکے. تینوں کاموں کا جمع ہونا چاہیے. ایک خیر کی طرف کیونکہ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں میری مجالس میں 3 پہلو ہونے چاہیے، چاہے کوئی پسند کرے یا نہ کرے. میری مجالس 3 پہلو پہ ہوتی ہے. ایک شان انہی کی، شان بھی انہی کی. دوسرا فرمان بھی انہی کا. تیسرا ارمان بھی انہی کا. شان، ارمان اور ارمان، یہ 3 پہلو پہ میں مجلس پر آ کرتا ہوں. سوال کرنے پر بھی فرمان. اور اس لیے ایک پیغام بھی اب دیتا جاؤں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. آج غلو کو بڑا غلو ہے، شرک اپنے غلو پہ چلا گیا ہے. ہم فرائض بھی پڑھتے ہیں، ہم فرمان بھی بتاتے ہیں اس لیے کہ ہمیں حکم اسی طرح ملا. آج کل تو مخلوق کو خالق کہا جاتا ہے. نعوذ باللہ نعرے لگا رہے ہیں علی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ ہے. یہ مشرک ہیں لوگ جو علی اللہ کے نعرے لگاتے ہیں. میں فضائل اور شان اور ارمان اور فرمان پڑھ کے لوگوں کو بتاتا ہوں ہمیں حکم ملا ہے کہ جب ان کی ولادت کے ایام ہے
ہماری شان بڑھا کرو، لوگوں کو بتاؤ ہم اس عظمت کے مالک ہیں، اور جب ان کی شہادت کے ایام آتے ہیں، جب ولادت کے ایام آتے ہیں، ہم شان پڑھ کے بتاتے ہیں ان کی عظمت کیا ہے۔ جب شہادت کے ایام آتے ہیں تب ہم تابوت اٹھاتے ہیں، شان پڑھ کے بتاتے ہیں ان کی عظمت کیا ہے، اور تابوت اٹھا کر آج کے مشرکوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یاد رکھو جس کا تابوت اٹھایا جائے وہ مخلوق تو ہو سکتی ہے، خالق نہیں ہو سکتا، کیونکہ تابوت مخلوق کے اٹھتے ہیں، تابوت خالق کا نہیں اٹھتا۔ سلامت رہیں، صلوات پڑھنے پر محمد بارے دیگر صلوات پڑھنے پر یہ ہیں علی بن ابی طالب۔ خیر پھر جو علی کی ولایت کا خیر ہو جائے اس کی یہاں بھی خیر ہے، وہاں بھی خیر ہے، اور ممکن ہو جائے پھر نہ یہاں خیر ہے نہ وہاں خیر ہے۔ علی تو وہ ہیں، ابھی قبلہ صاحب بھی پڑھ رہے تھے، ان کے جملے سے مجھے وہ جملہ یاد آیا، میں نے کہا ابھی ایڈ کروں گا اپنے تقریر میں۔ علی وہ ہیں جسے اپنے تو اپنے خیر بھی مانتے ہیں، اور جتنی غیروں نے تحقیق کی ہے ذات علی پر اتنی شاید اپنوں میں نہیں۔ انگریزوں نے نہج البلاغہ پہ تحقیق کی، انگریزوں نے سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے نہج البلاغہ پر۔ پہلا خطبہ ہی پڑھ کر دے رہے علی بن ابی طالب نے کائنات کی خلقت کے راز بتا دیا، جس کو پڑھ کر دشمن نے اقرار کیا ہے کہ یہ جو بتا رہا ہے یا تو اسی نے بنائی ہے یا بن رہی تھی، یہ دیکھ رہا ہے۔ یہ دشمن نے کہا، یہ دشمن کا جملہ ہے۔ ایک ریٹر ہے جو مجھے جملہ یاد آیا وہ میں بتاتا جاؤں، ایک ریٹر ہے عیسائی ریٹر۔ کون ہے؟ عیسائی، مسلمان نہیں ہے، عیسائی ریٹر ہے جس کا نام ہے جارج جرداب یا جارج جرداب۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے جارج جرداب، بعض لکھتے ہیں جارج جرداب۔ شاید آپ علماء اہل علم بیٹھے، تاریخ دان بیٹھے، پڑھا ہوگا آپ نے نام۔ اس عیسائی ریٹر نے علی علیہ السلام کی زندگی پر بڑی تحقیق کی ہے۔ جب تحقیق کی تو اس نے ایک کتاب لکھی ہے علی بن ابی طالب کی زندگی پر۔ اس عیسائی نے مولا کائنات کی زندگی پر اور بالخصوص عدالت علی پر ایک کتاب۔ اس کتاب کا نام عربی میں، چونکہ میں نے کتاب پڑھی ہے، اس کا کتاب کا نام عربی میں لکھا ہوا ہے الامام علی صوت العدالت الانسانیہ، کہ انسانیت کی عدالت کی آواز کو علی کہتے ہیں۔ یہ اس عیسائی نے کتاب کا نام رکھا ہے کہ انسانیت کی عدالت کی آواز علی بن ابی طالب۔ اس میں اس نے جملے لکھے ہیں علی بن ابی طالب پر بولتے بولتے جہاں تک پہنچا۔ دیکھیں ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز ہو اور ہماری نظروں سے غائب ہو جائے، پھر جب تک ہم رہیں گے ہاتھ مانگتے رہیں گے اور کہیں گے کاش دوبارہ مل جائے، یا کسی اور سے سنی ہو ہم نے دیکھی نہ ہو، ہم کیا کریں گے تمنا کاش ہمیں مل جائے۔ اس نے جب علی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھا ہے نا، جارج جرداب عیسائی رائٹر نے، اس نے ایک شکوہ کیا، وہ شکوہ سنانے لگا ہوں اس عیسائی کا۔ اس عیسائی نے شکوہ کیا ہے دنیا سے، اس دنیا سے جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ دنیا کو کہتے ہیں یا دنیا ماذا علیک لو حشرت کواکب عطیت لکل زمان علیاً بعقلہ وبقلبہ وبلسانہ وبفکارہ۔ یہ دنیا کو شکوہ کر کے کہتا ہے اے دنیا پردوں بنی ہے، اے دنیا عیسائی کہہ رہا ہے اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا کہ اپنی پوری قوتوں کو جمع کر کے تو ہر زمانے کو ایک علی دے دے۔ اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہ
پاس دل بھی علی والا ہوتا، جس کے پاس زبان بھی علی والی ہوتی، جس کے پاس عقل بھی علی والا ہوتا، جس کے ہاتھ میں سرفکار بھی علی والا ہوتا۔ آپ یہ شکوہ کس نے کیا؟ عیسائی نے، دنیا سے۔ اب میں شکوہ کرنے لگا ہوں اس عیسائی سے۔ اجازت ہے کروں شکوہ عیسائی سے؟ پہلے تو میں کہوں گا عیسائی، تو نے کہا ہے کہ دنیا تو زمانے کو علی عطا کرتی۔ عیسائی تجھے پتہ نہیں ہے دنیا علی نہیں دیتی، علی اللہ دیتا ہے۔ دنیا کی کیا ضرورت کہ وہ علی عطا کرے؟ دنیا کے پاس قدرت ہی نہیں ہے کہ وہ علی بنا سکے۔ اور دوسرا، اگر تو اپنی عیسائیت کی تعصب کی عینت اتار کر دیکھے تو تجھے ہر زمانے میں پردے میں چاہے ہو علی نظر آئے گا۔ سلامت رہے آپ، سلامت رہے۔ علی ہر زمانے میں رہا ہے، اپنے وقت کا علی آج بھی پردہ غیبت میں بیٹھا ہے، آج بھی پردہ غیبت۔ آج بھی پردہ غیبت میں ہمارے وقت کا علی بیٹھا ہے، جس کے بعد کوئی دل بھی علی والا ہے، زبان بھی علی والی ہے، عقل بھی علی والا ہے، اور جب آئیں گے ذوالفقار بھی علی والی ہوگی۔ وہ کہاں ہے؟ یہ پیغام بھی میرے زبان سننے تو لوگ جانتے ہیں، ہمارے 12 امام پردہ غیبت میں ہیں۔ اب غیبت کا معنی کیا ہے؟ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، ہمیں الجھایا جاتا ہے کہ غیبت، امام غائب ہیں، کیا معنی ہے اس کا؟ کہا جاتا ہے کہ ان کا امام ایک غار میں بیٹھا ہے، امام غائب ہیں، اس کا معنی بتا کیا ہے؟ اس کا معنی قبلہ، اس کا معنی یہ نہیں ہے امام نعوذ باللہ کہیں چھپے ہوئے ہیں، امام موجود ہیں، ہم غائب ہیں۔ امام دیکھ رہے ہیں، ہمیں ملتے بھی ہیں۔ غیبت کا معنی یہ ہے کہ امام ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمیں ملتے بھی ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، وہ ہم کو دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں میں اتنی